جتنے بھی ہمارے مریدین اور خلفاء وغیرہ ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ بھی جو محبین میں سے ہیں، جو سلسلوں سے وابستہ ہیں، اگر وہ لوگ بھی ان اعمال کو کرنا چاہیں تو بالکل کریں، میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے اور اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت سے رکھے۔ یہ مہینہ جو ہے اس معاملے میں کہ ریاست کے معاملے میں اکثر بزرگان اکرام کا طریقہ کار یہ رہا ہے، اور ہمارے سلاسل میں بھی ایک طریقہ رہا ہے کہ بزرگوں نے اس مہینے میں خلوت اختیار کی۔ بعض 40 دن کی کرتے ہیں، بعض مہینے کی بھی کرتے ہیں، بعض اس سے کم بھی کرتے ہیں، آخری 10 دن میں بھی کرتے ہیں۔ جو جس کی جیسی ہمت اور طاقت ہو اس کو کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی 40 دن کی خلوت اختیار کرتا ہے تو وہ 19 شعبان سے شروع کر دیتا ہے اور 29 رمضان تک وہ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنی لمبی نہ کر سکے تو وہ یکم رمضان سے کرے 28 روز کے لیے۔ اس میں بھی بہت ساری اعمال کیے جا سکتے ہیں، بہت ساری زکوٰتیں ادا کی جا سکتی ہیں، اسما کی زکوٰتیں ادا کی جا سکتی ہیں، آیات کی زکوٰتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس ٹائم میں کسی بھی اسم کی، آیات کی، سورت کی زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ روزے سے بھی ہوتا ہے، اس کو ایکسٹرا روزے رکھنے کا نہیں پڑتا، اور پھر عبادت کا زیادہ ٹائم ملتا ہے اس میں، اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس کی برکت بھی زیادہ ہے۔ اس ٹائم میں کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کرنا ہو تو کرنی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر اس مہینے میں تیسرے کلمے کی زکوٰۃ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک اس کو 1.25 لاکھ پڑھ لیا جائے تو 4444 مرتبہ روزانہ اگر پڑھا جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ذات جو اسم محمودی کہلاتا ہے، یا اللہ محمود فی کل فعلہ یا اللہ، یہ اسم محمودی کہلاتا ہے۔ یہ اس کو بھی 4444 مرتبہ پڑھ کے اس میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اگر جو شخص اس کی پھر مداومت رکھتا ہے 1000 مرتبہ روزانہ، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام فعل جو ہیں، افعال جو ہوتے ہیں، وہ شریعت کے مطابق ہو جاتے ہیں، یعنی کہ محمود ہو جاتے ہیں۔ تو اس اسم کی بھی اس میں بڑی برکت ہے اس ماہ میں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے آخری ایام میں، یعنی کہ جب اعتکاف شروع ہو 20 تاریخ سے، تو 20ویں شب سے شروع کرے اور 29ویں شب تک، چاند رات تک کرے 10 دن، سورہ نبا۔ سورہ نبا کی یہ خاندان چشت کا طریقہ ہے ایک، اور اس کے اکثر مشائخ جو ہیں خاندان چشت کے، وہ ان ایام میں سورہ نبا کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو 110 مرتبہ پڑھی جاتی ہے سورہ نبا، اور 10 روز پڑھی جاتی ہے یہ۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد ہمیشہ 5 مرتبہ اس کی مدامت رکھی جائے، تو اس کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ جو اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے ان ایام میں، پورے سال وہ کسی مشقت میں، کسی پریشانی میں، کسی قید و بند میں مبتلا نہیں ہوتا،
کسی ایسے آزار میں بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا کہ جو لا علاج ہو. محتاج کی اس پہ نہیں آئے گی. پورے سال کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہوگا اس کو کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے. تو یہ جو سورۃ النبا ہے یہ خاندان چشت کے معمولات سے ہے، اور تمام تقریباً خاندان چشت میں اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا مشائخ حکم دیتے ہیں کہ اس کو 5 بار ہمیشہ اپنے بیت میں رکھا جائے. اسی طریقے سے اس کے جو ایام ابیز ہیں 13، 14، 15، ان ایام میں سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ 3 دن کے اندر 1002 مرتبہ سورہ مزمل شریف کو پڑھا جائے. اچھا، اگر کوئی اتنی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 363 مرتبہ ضرور اس کو پڑھ لے ان 3 ایام میں. اچھا، اسی طریقے سے خاندان کلندریہ کا ایک طریقہ رہا یہ کہ وہ ان 3 ایام میں دعائے حیدری کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اکثر کتابوں میں موجود ہے، دعا حیدری شمع شبستان رضا میں بھی موجود ہے. یہ 3 دن روزانہ 27 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور 27 مرتبہ 3 دن تک پڑھی جائے، اور اس کے بعد ہمیشہ 3 مرتبہ اپنے معمول میں رکھ لے اس کو. تو ہر طرح کے جادو، ٹونے، آسے، بد نظری، دشمن، حاسد، ان سب سے محفوظ رہتا ہے. یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت ہی اچھا ٹائم ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر 19، 20، 21 تاریخ جو ہے یہ نادی علی شریف کی زکوٰۃ کے لیے بہت بہترین ہے کہ اس میں 3 دن تک نادی علی شریف کم سے کم 2100 مرتبہ پڑھی جائے 3 دن، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے پوری. اسی طریقے سے بزرگ کہتے ہیں اگر کوئی 4000 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے تو اس کا نصاب ادا ہو جاتا ہے 3 دن میں. اسی طریقے سے اگر کوئی اتنی تعداد نہ کر سکتا ہو تو وہ 7 تسبیحیں روزانہ 3 دن تک پڑھ لے، نادی علی کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یہ. اسی طریقے سے ان 3 دنوں میں سیفی کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، یعنی کہ 3 دن تک 27 مرتبہ روزانہ دعائے سیفی پڑھی جائے، اور اس کے بعد روزانہ 1 مرتبہ اپنی مداومت میں کر لی جائے تو وہ دعائے سیفی ہمیشہ کام کے لیے اس کی کام آتی ہے اس کے. اور حاسدوں سے، جادو سے، آسیب سے، زخم نظر سے، ان سب سے حفاظت رہتی ہے اس کی. تو یہ مختصر اعمال ہیں، اگر کوئی اس میں کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کو کرے. اللہ تعالی ہمت دے اور توفیق دے. یہ بڑے اچھے اعمال ہیں، اور یہ اعمال بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اکثر جادو ٹونے میں مبتلا رہتے ہیں، یا آسے میں مبتلا رہتے ہیں، یا بد نظری کا شکار رہتے ہیں، یا جن کے حاسد لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ اعمال جو ہیں بہت مفید اور فائدہ مند ہیں. اسی طریقے سے جو عاملین حضرات ہیں جو علاج معالجہ کرتے ہیں، اگر وہ ان ایام میں اس طریقے سے ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ اعمال کی رجت سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور ان کے اعمال میں روحانیت میں پختگی آتی ہے، پکا ہوتا ہے عمل ان کے. تو یہ کرتے رہنے چاہیے ان اعمال کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مریدین اور خلفاء وغیرہ ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ بھی جو محبین میں سے ہیں جو سلسلوں سے وابستہ ہیں،
اگر وہ لوگ بھی ان اعمال کو کرنا چاہیں تو بالکل کریں، میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے اور اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت سے رکھے۔